سوال جواب میں ایسا ہوتا ہے، جو بات معلوم نہیں ہے اس کو پوچھتے، یعنی جو چیز معلوم ہے اس کو نہیں پوچھتے۔ بعض لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں، مولوی صاحب کتنے پانی میں ہے دیکھیں گے، ایسا سوال کروں گا مولوی صاحب بھی بولیں گے مجھے معلوم نہیں نا بھائی، معلوم ہو گیا دیکھے کیا، ایسا کتنے پانی میں تولنے کے لیے سوال کرتے، وہ سوال نہیں کرنا۔ ایک مجلس میں تھا، لوگ سوال کرتے تھے، سوال کرے تو میں نے کہا دیکھو اب تک کا سوال فری، پیسہ نہیں لیا، اب جو بھی سوال کریں گے ایک سوال کے جواب کا 50 روپیہ، کون بھی سوال نہیں کرے اس کے بعد۔ بیکار سوال کرتے رہتے ہیں، بیکار سوال کریں گے، اس لیے ان کا خیال کیجئے، جو ضروری سوال ہے وہ کیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کرسی پر بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کھڑا ہونے میں کوئی غسل نہ ہو تو کرسی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ قیام فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھنی۔ بعض علماء کہتے ہیں نماز میں سب ہمیشہ کرسی کے سامنے رکھتے ہونے سے سب بگڑ جاتے ہیں، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صحابہ کا آدھی نماز کھڑے ہو کر آدھی نماز بیٹھ کر رسول اسی سے یہاں سے ثابت نہیں ہے۔ برائے کرم آپ اس سے ہماری صحیح رہتی ہے۔ کرسی والوں کی نماز، آج کل بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ جب جاتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا ہے یہ مسجد ہے، کرسی بیچنے کی دکان ہے، بہت کرسیاں رہتی، اور اچھے خاصے لوگ کرسی میں بیٹھ کے سسرال کے گھر میں بیٹھتے نا ویسے آ کر بیٹھ جاتے کرسی پر، بہت غلط ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فتومئ ایماء، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھو، اسپتالوں میں سے ہو جاتا ہے۔ نماز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نماز ہوتی ہے فرض اور ایک نماز ہوتی ہے نفل نماز۔ نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھے تو آدھا ثواب ملتا، مگر فرض نماز اگر کوئی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ بازار میں آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے، کبھی بس میں جگہ نہیں ملی، ٹرین میں جگہ نہیں ملی، آدھا گھنٹہ کے 1 گھنٹہ بھی کھڑے رہتے، کبھی اس پاؤں میں کبھی اس پاؤں میں کھڑے رہتے۔ مسجد کو آئے تو گھٹنے میں درد ہوتا، مسجد کو آئے تو طاقت نہیں رہتی کھڑے ہونے کی، یہ شیطان کا بہانہ ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھے، فرض۔ ایک بات یہ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو گر گئے، چوٹ آئی۔ آپ جو ہے مسجد کے بعد کے پاس جو کمرہ تھا یا اونچی جگہ تھی وہاں اللہ کے رسول رہنے لگے، اور اپنی بیوی سے بھی اس وقت ایک طرح سے تعلق ختم کیا تھا چند دن کے لیے، تو وہاں آتے تو دیکھا ان لوگوں نے اللہ کے رسول زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے، کرسی تھی لیکن کرسی پر اللہ کے رسول نہیں بیٹھ کر نماز پڑھے، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اس لیے جن لوگوں کو کھڑا نہیں جاتا، کھڑا ہونا مشکل ہے، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اب کیسا بیٹھیں؟ ایک تو جیسے تشہد میں بیٹھتے ویسا بیٹھ سکتے، نہیں تو آلتی پالتی جس کو بولتے نا ویسا بیٹھ سکتے، زمین پر بیٹھو۔ کرسی پر کیوں بیٹھتے؟ کرسی پر وہ لوگ بیٹھیں گے جن کے گھٹنے مڑتے نہیں ہیں، بینڈ نہیں ہوتے، ویسے لوگ مجبور ہو کر کرسی پر بیٹھیں گے، وہ بھی کب؟
رکوع سجدے کے لیے یا صرف سجدے کے لیے، ورنہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے، رکوع بھی کھڑے ہو کر۔ سجدے میں جانے میں مشکل ہوتی، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھ نہیں سکتے نا، اس لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ان کے لیے، لیکن ان کا قیام بھی رکوع بھی کھڑے ہو کر ہی ہونا ہے۔ اب ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ نماز پڑھے تو گھٹنے پر ہاتھ رکھنا ہے، گھٹنے پر ہاتھ رکھنا ہے، رکوع میں بھی سجدے میں بھی۔ باقی تو سینے پر ہاتھ باندھتے، لیکن رکوع سجدے میں گھٹنے پر ہاتھ رکھنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے، رکوع میں گھٹنے پر ہاتھ رکھتے، سجدے میں ذرا آگے کر لیتے، گھٹنے سے لٹکتے رہتا ان کا ہاتھ۔ ارے ایسا تھوڑی ہے، گھٹنے ہی میں رکھنا۔ تب رکوع میں بھی سجدے میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلْيَكُنْ سُجُودُكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، رکوع میں کم جھکو، سجدے میں زیادہ جھکو۔ یہ فرق ہو گیا۔ بیٹھ کر نماز پڑھے تو بھی، کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھے تو بھی۔ اب اس کے بعد کرسی والوں کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ کرسی کہاں رکھنا، صف کے برابر کرسی کے پیچھے پاؤں رکھے ہم آگے ہو جاتے اور کرسی پیچھے ہو جاتی، صف بگڑ جاتی، صف بگڑ جاتی۔ تو ان کے لیے ایسے ہی نماز پڑھنا ہے، وہ کرسی مل جائے گی، آپ کرسی کے ساتھ آپ کو ملائے، کرسی نمازی کے ساتھ مل گئی۔ اور اگر آپ نے پیچھے رکھا کرسی، نہ آپ تو جماعت کے ساتھ جڑ جائیں گے، وہ پیچھے جو رہے گا وہ کرسی کے نیچے نماز نہیں پڑھے گا، وہ تو اتنی جگہ خالی رہے گی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وصل اللہ من وصل الصف وقطع اللہ من قطع الصف، جو آدمی کے صف کو پوری کرے گا، مکمل کرے گا، اللہ اس کو جوڑ کر رکھے گا، جو صف کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا، ایسے حدیث میں الفاظ آئے۔ لہٰذا کرسی، آپ جو مصلی ہیں نا ان کے سامنے کرسی کے پیچھے پاؤں رکھیے، کرسی کے پاؤں، اور آگے بڑھ کر آپ نماز پڑھیے۔ یہ سب مسئلہ کرسی والوں کے لیے ہے، زمین پر بیٹھنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ کرسی والوں کے ایک اور مسئلہ ہے، آدھی صف آئی، یہ کرسی والے کونے میں جا کے رہتے، جائز نہیں نا، صف کو ملانا نا، تو کرسی کھینچ کے لا کے بیچ میں رکھ کے نمازیوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے، مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ سارے احکام کرسیوں کے ہیں، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے، مردوں کے لیے بھی یہی ہے۔ لہٰذا بغیر سخت مجبوری کے کرسی پر نماز پڑھنا بیٹھ کر جائز نہیں ہے، ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اکثر مساجد میں منزل فجر کے بعد درس قرآن اور مغرب کی نماز کے بعد درس حدیث ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ اوقات ذکر کے لیے مخصوص ہیں، لہٰذا ان اوقات کا درس کا ہونا صحیح ہے یا نہیں؟ مساجد دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مسجد سلام پھیرتے ہی فوراً دعا کرنا شروع کرتے، کچھ مسجدوں میں جو ہی سلام پھیرے دعا شروع، کچھ مسجدوں میں سلام پھیر کے تسبیح کا موقع دیتے، 1.5 منٹ 2 منٹ، پھر اس کے بعد درس ہوتا، ایسا ہے۔ تو ذکر و اذکار کا وقت ہے، درس کے بعد بھی ذکر و اذکار کر سکتے، ذکر و اذکار کے بعد بھی آپ درس کے بعد بھی ذکر و اذکار کر سکتے۔ ہوتا ایسا ہے کہ بعض لوگ کسی چیز کے عادی ہوتے ہیں، مثلاً چائے پینے کے عادی ہوتے، اگر لیٹ کریں فوراً اٹھ کے چلے جاتے چائے پینے۔ یہاں ویسے میں نے دیکھا کہ چائے کی دکانیں بہت کم ہیں، خوشی ہوئی کہ سب چائے جا کر نہیں پیتے ہوں گے، نہ سویرے
सलाम फेरते उठ के भागेंगे होटल की तरफ चाय पीने के लिए। ऐसी बहुत सारी जगहों में बुरी आदत है, तो इसलिए फ़ौरन दर्स रख देते ताकि सुनकर जाएं, जाते जाते भी जिक्र करते हुए जाएंगे। वो चाय पीते पीते भी जिक्र करेंगे, घर में पहुंचकर भी जिक्र करेंगे। लेकिन दर्स घर में नहीं मिलेगा, चाय की दुकान में नहीं मिलेगा, रास्ते में नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा दर्स रख देते। और ये दर्स होना चाहिए, अगर रोज़ाना है तो 10 मिनट का होना चाहिए। कभी कोई बाहर से आ गए, दूर से आ गए, तो 15-20 मिनट का दर्स उनका होगा। तो इसलिए दर्स रखने में कोई हरज नहीं है। लेकिन ये है कि साहब ये इल्तिज़ाम करना जायज़ है क्या? नहीं, बिदअत है। नमाज़ पढ़ने की ठीक है, नमाज जमात के साथ पढ़ना है, मस्जिद में जमा होना है, ज़िक्र व अज़कार है, तिलावत है, ये सब चीज़ें मस्जिदों में हैं। और जुमे के दिन वाज़ व नसीहत है। लेकिन रोज़ाना इस तरह दर्स देना ये जायज़ है क्या? बिदअत है क्या? बाज़ लोगों ने कहा कि साहब कोई बात नहीं, दीन की बातें मस्जिद में जैसे तिलावत वगैरह होती ना, वैसे दीन की बातें मस्जिद में करना जायज़ है। रोज़ाना तिलावत करना जायज़ है, रोज़ाना दर्स रखना भी जायज़ है। जब भी मौका मिलता है दर्स रखना चाहिए। ऐसे इसको हम बिदअत नहीं कर सकते। लेकिन कोई आदमी उसको इल्तिज़ाम करता, कुछ भी हो जाए दर्स होना चाहिए, ऐसी सूरत में ठीक नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने कहा, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, दीन की बातें हैं, बहुत कम बताते लोग, रोज़ाना आप दर्स रखिए। उन्होंने कहा, नहीं जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ख्याल करते थे, रोज़ाना दर्स नहीं, ये मगरिब के फजर के बाद का दर्स नहीं, जो वाज़ होता ना, वैसे जैसे अभी हम वाज़ करते हैं उस तरह। तो कहा कि अल्लाह के रसूल रोज़ाना ही नहीं करते थे, एक दिन छोड़ कर करते, 2 दिन छोड़ कर करते, 2 दिन करते, 1 दिन नहीं करते। इसलिए मैं भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करता हूँ। तो लिहाजा दर्स कोई बात नहीं रखें, ज़िक्र के लिए आपके लिए बहुत वक्त है माशाअल्लाह जी। ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को अरफे का रोज़ा है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वसौमु यौमी अरफाता अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल मादियता वल बाक़ियता। मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अरफे का दिन के रोज़ा जो भी रखेगा उसके 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे, पिछले साल का भी, मौजूदा साल का भी। अब अरफा कौन सा है? 9 तारीख को हाजी लोग अरफा के मैदान में जमा होते। हम उस दिन 8 तारीख रहती हमारी, आमतौर पर एक दिन हम पीछे रहते। अब उनका ख्याल करें तो हमारा रोज़ा 8 तारीख को हो जाता, और अगर हम अपने हिसाब से रखें 9 तारीख को रोज़ा रखते। मैं भी एक ज़माने तक यही कहता था, अरफे का रोज़ा जिस दिन वहाँ अरफा है उस दिन रखना। लेकिन बहुत तहक़ीक़ के बाद मालूम हुआ नहीं, हमारे हिसाब से अरफे का रोज़ा रखना, हमारे हिसाब से अरफे का यही सही बात है। बाज़ लोग ऐसा हैं जो इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह के अंदर अरफा नहीं हुआ, अभी खड़े नहीं अरफा में, उनका रोज़ा शुरू हो जाता। और कुछ लोग ऐसे हैं 17 घंटे का फ़र्क है, जैसे अमेरिका वगैरह की तरफ उधर चले जाएंगे तो अरफा ख़त्म हो गया उसके बाद उनका रोज़ा शुरू होता। ये ठीक नहीं होता। इसलिए उनके हिसाब से रखे तो सबके लिए ठीक है, उनके लिए भी ठीक है, इंडोनेशिया वालों के लिए भी, और अमेरिका लैटिन अमेरिका में रहने वालों के लिए भी 9 तारीख का रोज़ा पड़ता। इसीलिए मेरा आखिर में यही फ़ैसला हुआ कि 9 तारीख को हमारे हिसाब से रोज़ा रखना है, अरफ़े हाजियों के लिहाज से नहीं। यही सही बात मुझे समझ में आई।
جی رمضان کا یا شوال کا چاند 100 یا 200 کلومیٹر کے آس پاس سے نظر آنے کی شہادت ملنے کے بعد اس شہادت کو ہم پر روزہ رکھنا یا نہیں ماننا چاہیے یا صبح ہی اعلان کرنے کی ہدایت کرنا چاہیے. یہ یہاں یہ TNTJ جاگ والے ہیں کیا یہاں شیموگا میں؟ کوئی اس مسئلے کو زیادہ چھیڑتے ہیں سب ہے نا. کچھ بھی ہوگا تو پھر وہیں سے پہلا فتویٰ نکلے گا. کل عید ہوگی آج روزہ رکھیں ہی، آج عید ہے روزہ رکھیں جی، حرام نہیں. عید کے دن روزہ رکھنا ان لوگوں کا حصہ ہے. اب اس میں بھی ذرا سا اختلاف ہو گیا. ایک ملک میں چاند دیکھے تو وہ چاند کتنی دور کے لیے معتبر ہے؟ پرانے زمانے میں کچھ علماء فتویٰ دیے 480 کلومیٹر تک مطلع ایک رہتا، چاند برابر نکل کر برابر ڈوبتا. 480 کلومیٹر کے بعد مطلع میں فرق آتا، چاند دیر سے نکل کے جلدی ڈوبتا. ایسا بولے. اب 480 کلومیٹر بولے تو ہر 10 کلومیٹر کے بعد بدلتے ہی جائے گا نا، وہ بھی بیکار ہے. تو اس لیے اس سلسلے میں جیسے عرفہ کا بولا اپنے حساب سے ہم کو روزہ رکھنا ہے، اپنے حساب سے ہم کو عید منانا ہے. بعض گھروں میں ایک آدمی جاگ والا ہوتا، ایک آدمی اہل حدیث ہوتا. ان کے گھر میں اختلاف یہ کہ بریانی آج پکانا کل پکانا. ایک بیٹا بولتا نہیں آج عید بریانی پکا، دوسرا بیٹا بولتا نہیں آج روزہ کل عید کل بریانی پکا. ایسا ہوتا، یہ اختلاف ہمیشہ رہتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اپنے ملک کے حساب سے تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ. اليوم الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یصوم الناس. اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، اس کے مطابق سارے لوگ ایک ہی دن عید کریں گے، سارے لوگ ایک ہی دن رمضان کا روزہ شروع کریں گے، ورنہ تو ہمیشہ جھگڑے والی بات رہے گی. سونے کے جوان کی زکات صرف ایک مرتبہ دینا ہے. ہاں صرف ایک مرتبہ سونے کے زیورات پر زکات صرف ایک مرتبہ دینا ہے ہر سال. یہ بھی TNTJ والوں کا مسئلہ. جو زین العابدین ہے پہلے وہ شروع کیا کہ صاحب زکوٰۃ ایک مرتبہ دے دے تو دوبارہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ شروع کیا سے 20 سال 25 سال پہلے یہ مسئلہ. حالانکہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے زیوروں کی زکوٰۃ ہر سال دینا ہے. ویسے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تینوں امام کے پاس زیوروں میں، سونے کے زیوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ نہیں ہے. 100 گرام رہے 200 گرام رہے نہیں ہے زکوٰۃ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سونے کے زیور میں زکوٰۃ ہے. اہل حدیث بھی اسی کو کہتے ہیں زکوٰۃ دینا چاہیے. اب زکوٰۃ دیے تو ایک مرتبہ زکوٰۃ دیے، زیور وہی ہے، اس کی زکوٰۃ پھر بھی دینا کیا؟ زیور میں زکوٰۃ دینا. کی شادی ہوئی اس کو زیور ملے ماں کی طرف سے بھی سسرال کی طرف سے. اب وہ زیور اس کا شوہر لے لیا یا اس کا والد لے لیا، ہاں کون زکوٰۃ دے گا؟ جو مالکن ہے وہ زکوٰۃ دے گی. والد دیے تو بھی ٹھیک ہے، شوہر دیے تو بھی ٹھیک ہے. کیوں لے کر رکھے یہ زیور؟ وہ ہے بیچ دیے کیا؟ زکوٰۃ نہیں ہے اپنے قبضے میں رکھے ہیں تو بولنا آپ زکوٰۃ دو. آپ کے قبضے میں ہے نا، میرے قبضے میں نہیں ہے. میرے قبضے میں ہو تو میں کاٹ کاٹ کر دے دیتی، ایک ایک انگوٹی ہر سال دیتی. تو اس طرح اگر شوہر زبردستی لے کے رکھا ہے جائز نہیں، باپ کے لیے بھی جائز نہیں.
لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گم کر دیتے، کچھ بھی کرتے، اس لیے لے کر رکھ لیتے، جب فنکشن وغیرہ میں جاتے تو دیتے، پہن کے جا کے لا کے واپس کر کے رکھو، ایسا کرتے۔ تو لہٰذا اگر ایسا رکھے ہیں تو زبردستی نہیں لے کر رکھ سکتے، اور اگر زبردستی لے کر رکھے انہیں سے کہنا چاہیے آپ ہی زکوٰۃ دیجیے اس کی۔ انڈیا سے عمرہ کرنے جاتے ہی عمرہ کر کے مکہ سے مدینہ پھر واپس آتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایک سفر میں ایک عمرہ، ایک سفر میں کئی عمرے نہیں۔ دوسرا عمرہ کرنا ہے تو پھر انڈیا کو آ کے پھر جا کر کرنا اپنی میقات سے، وہاں کی میقات کا حساب نہیں۔ مکے میں جو ہی فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے اور عصر کی نماز پڑھ کے نکلتے، وہ ٹیکسی والے رہتے، چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ، چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ کر کے بول لگ رہتے، چھوٹا عمرہ کرے تو 5 ریال، بڑا عمرہ کرے تو 10 ریال لے جاتے، بھر کے ٹیکسی میں، سب احرام پہنے رہتے کپڑا، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد عائشہ میں لبیک عمرتن، ایک عمرہ ان کی طرف سے، ان کی امی کی طرف سے، ان کی دادی کی طرف سے، ان کی نانی کی طرف سے، ان کے چچا کی طرف سے، کرتے رہتے۔ کتنے عمرے کرتے؟ ایک دن کو 3 عمرے کرتے، 4 عمرے کرتے۔ اب وہ سر منڈائے تو 10 ریال دینا، وہ تیار رکھتے دوسرے آدمی کو، تھوڑا یہاں کاٹ ڈال، تھوڑا یہاں کاٹ ڈال، ایک سر کو 10 بار منڈا لیتے ایک دن کو۔ یہ سب جائز نہیں ہے۔ صحابہ مکے میں تھے، عمرے سے حج کو جانے سے پہلے 3 دن قیام کیے، کون بھی جا کر عمرہ سب نہیں کیے، وہ ایک ہی عمرہ کیے۔ اس لیے ایک سفر میں ایک عمرہ، وہیں رہ کر مسجد عائشہ کو جا جا کے عمرہ کرتے نا، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کوئی طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میری طرف سے طواف، میری امی کا طواف کرتا ہوں، وہ ہو سکتا ہے کہ نفل عبادت کسی کو بھی کسی کی نیت سے کر سکتے، یہ بھی نفل عبادت ہے نا؟ نہیں، یہ اس کی پوری شکل ہے، احرام پہننا، لبیک پڑھنا، اور صاحب طواف کرنا، سعی کرنا، بال نکالنا، پورا ایک لامپ قصہ ہے۔ طواف میں ویسے نہیں ہے، طواف کرے تو اس کا ثواب میری امی کو پہنچانے کے لیے، ایسے کچھ لوگوں نے طواف کی اجازت دی ہے، عمرے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے حالت میں عورت مسجد میں وضو خانے کے بعد بیٹھ کے دعا شریف کر سکتی ہے۔ ہاں مسجد کا وضو خانہ، اچھا، حدیث میں یوں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، مسجد میں حائضہ عورت کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، جنوبی کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ قرآن پڑھنے کا قصہ دوسرا ہے، مسجد میں بیٹھنے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائض کی عورتیں بھی عیدگاہ کو آئیں گی۔ آخر میں فرمایا نماز نہیں پڑھیں گی، عیدگاہ سے باہر بیٹھیں گی، مسلمانوں کے دعا میں شریک ہوں گی۔ جو آدمی کے رمضان کے روزے رکھا، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھا، تو 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر ہے شریعت میں۔ تو 300 روزے ہوئے، 30 روزے 10 دن سے ضرب دیے 300 ہوئے، اور سال کے دن ہوتے ہیں 350 پر 4 یا 350 پر 5، چاند کے حساب سے، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے نہیں، 10 دن بڑھ جاتے۔ اب یہ 50 پر 5، 50 پر 3، 5 دن ہے نا، تو 6 روزے رکھے، وہ 60 روزے کے برابر ہو گئے، 360 روزے کا ثواب ملے گا۔ اب اس میں یہ ہے، عید کے دن روزہ حرام ہے، کچھ عورتیں رمضان میں ماہواری کی وجہ سے اور کچھ مرد لوگ سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے۔ ابھی شوال شروع ہو گیا، رمضان کے روزے 5، 6، 4 باقی ہیں،
آپ جو روزہ رکھیں گے وہ پہلے رمضان کے روزہ رکھ کر شعبان کے 6 روزے رکھیں گے، نہیں رمضان کے روزے آخر تک شعبان تک پورے کر سکتے نہ قضا کر سکتے، اس لیے شعبان کا مہینہ چلے جائے تو پھر یہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو قضا روزہ رہنے کے باوجود شعبان کے روزے رکھنا کیسا ہے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد ہی ستہ شعبان کے 6 روزے رکھنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کانا یقول علیہ سو، میرے روزے بھی حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے، اور اللہ کے رسول اکثر مدینے میں رہتے تو میں نہیں رکھتی روزہ، یہ اس خیال سے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کو کبھی ضرورت ہوئی ہماری تو میں روزے میں رہوں تو مشکل ہے، اس لیے میں شعبان میں رکھتی تھی، اللہ کے رسول زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، تو یہ حضرت عائشہ کا عمل، اور وہ من صام رمضان وہ اللہ کے رسول کا قول، لہٰذا اللہ کے رسول کے قول ہی کو ترجیح دے کر کہیں گے پہلے رمضان کے روزے رکھو، وہ پورے ہو جائے تو پھر شعبان کے روزے رکھو۔ لوگ جب مل کر جدا ہوتے ہیں یا ملاقاتیں کرنے لگتے ہیں تو 3 بار گلے مل کر کے مصافحہ کرتے ہیں، ایسا کرنا صحیح ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا هل كان الصحابة يعانقون، ایسا الفاظ ہے کیا صحابہ کے درمیان معانقہ کرنا، گلے ملنا، اس کو بولتے ہیں عنق، اسی سے گلے ملنا بولتے ہیں، نہ کہ سینہ ملتے تو گلا بھی ملتا ہے نا، گلے ملنا سینہ ملنا، یہ تھا کیا صحابہ کے زمانے میں؟ تو کہاں اذا قدموا من سفر سے آئے تو معانقہ کرتے تھے، سفر سے دوسرے دنوں میں نہیں، عید وغیرہ میں کرتے 3 مرتبے کرتے، ادھر 1 مرتبے ادھر 1 مرتبے ادھر 1 مرتبے، 1 مرتبہ کرے تو بھی کافی ہے، 3 مرتبے 5 مرتبے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا معانقہ دوست احباب کرتے ہیں عید کے موقع پر کوئی بات نہیں، لیکن ضروری سمجھتے ہیں عید میں گلے نہیں ملے کیسا عید ہوتی؟ ہمارے پیغمبر بغیر سے عید ہوتی، تمہیں بغیر تو عید ہوتی نہیں، گلے ملے بغیر تم تمہارے گھر کے نبی رہیں گے، ہمارے نبی تو سارے دنیا کے نبی، تو گلے 3 مرتبے ملنا کوئی ضروری نہیں، 1 مرتبے ملے تو کافی ہے، عورت سے مرد سے گلے مل سکتے ہیں اور دوسروں سے نہیں، یہاں تک کہ بیٹا بھی ماں سے گلے نہیں ملے گا، بھائی بھی بہن سے گلے نہیں ملے گا، وہ زیادہ سے زیادہ بڑے لوگوں کو پیشانی میں بوسہ دیتے ہیں، گلا ملنے گلے ملنے کے بجائے، اس میں کیا سوال تھا؟ ملتے ہوئے اور جدا ہوتے ہوئے 3 مرتبہ گلے ملتے مصافحہ کرنا تو ثابت نہیں، آتے وقت مصافحہ ثابت رہے، جاتے وقت بھی سلام آتے وقت بھی سلام، مصافحہ آتے وقت، جاتے وقت مصافحہ ثابت نہیں ہے صحابہ سے کہ جاتے وقت مصافحہ کر کے جاتے نا، وہ نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی جاتے وقت مصافحہ معانقہ کرتے ہیں نا، وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی سے ملتا ہوا سوال ہے، شادی کے موقع پر بھی لوگ دلہن سے گلے وغیرہ ملتے رہتے ہیں، کیا ایسا نہیں؟ وہ میں نے کہا کہ دوست احباب ملتے ہیں، امتحان میں پاس ہو گئے، پاس ہو گیا کیا، دوست احباب ملتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کو بدعت نہیں کر سکتے، لیکن شادی میں بڈھا آدمی رہتا ہے 100 سال کا، دلہا بڑھا کر ملتا ہے، مشکل سا ہے کہ آج ملے، آج ملا تو بس نہیں کیا، دوست احباب مل لیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ سوال ہے کہ کیا بیت کی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بیت کی کرسی پر بیٹھ کر بیت کی ہاں بیت کی کرسی ہو، پلاسٹک کی کرسی ہو، لکڑی کی کرسی ہو، سب ایک کی کرسی ہے، البتہ اللہ کی کرسی دوسری ہے،
वसिया कुर्सी वो समावाती बना। दुनिया में सब कुर्सी एक ही है, लोहे की कुर्सी भी, लकड़े की भी, बेत की भी, और फुला की भी, सब कुर्सी कुर्सी की है। लग रही سؤال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. یہ نداء صرف جمعہ کے مختصر ہے یا عام دنوں میں نداء ہو کاروبار چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، یہ جمعہ کے لیے خاص ہے. جمعہ کے دن جب آپ کی مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہونے لگی، اس وقت کاروبار کرنا حرام ہے. کاروبار حرام ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمان کی دکان ہے، جو کام کرنے والا ہے نان مسلم ہے، اس کو بیٹھا کر آتے تو بیپار کر میں نماز کو جاتا ہوں، وہ بھی حرام. دونوں چیزیں چاہیے، گناہ کرنا بھی بیکار، نوکر سے اس ٹائم میں بیپار کرانا بھی ناجائز ہے جمعے کے لیے. البتہ دوسرے اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، نماز اذان کا وقت ہوا دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں، بیپار چھوڑ دیتے ہیں. وہ فضیلت ہے، لیکن اگر اس وقت کو بیپار کیا تو اس کی نماز دو رکعت چھوٹی، نماز جماعت چلے گی، ثواب کم ملے گا، لیکن بیپار حرام نہیں ہے. عمرہ کے حج کو جاتے وقت رشتہ داروں سے مل کر جانا ضروری ہے یا ہر ایک سے معافی مانگنا چاہیے یا وسیع عمرہ کر کے جانی چاہیے؟ جن کو بریانی کھانی رہتی ہے حج کو عمرے کو جانے سے پہلے، وہ سب بول دیتے میں جو ہے عمرے کو جا رہا ہوں، عمرے کو جا رہا ہوں. اچھا بھیڑ کے دن ہمارے گھر میں دعوت نہیں، بھیڑ کے دن دوسرے دن بولے اچھا منگل کے نہیں، وہ بھی بتا دعوتیں کھا کھا کے سب گھر میں اطلاع. ابھی ضروری نہیں نا، آپ پر کسی کا حق ہے، قرض ہے، ان کو جا کر بولو میں عمرے کو جا رہا ہوں، اگر واپس آئے تو میں آپ کا قرض دوں گا، نہیں آ سکا میں اس کا انتظام کیا ہوں، ہمارے گھر والے آپ کا قرض دیں گے. اس نے کہا نہیں جی میرا قرض دے کے جانا، عمرے کو نہیں جا سکتا، اس کا قرض ادا کر کے جانا. ایسا ہے تو ویسا اگر قرض والے ان کو بتا کر جائیے، بول کر جائیے، ان سے اجازت لے کر جائیے، دوسرے لوگوں سے ضرورت نہیں. اسی طرح ماں باپ ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے، ان سے اجازت لے کر جانا چاہیے. نہیں میری طبیعت بہت خراب ہے، آئندہ سال گھر پر آنے، تو اس وقت بھی رک جانا چاہیے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے. باقی سب کا کوئی حساب کتاب نہیں. بہت سارے لوگ نماز ہوتی کرتے ہیں، بھائی لوگوں میں شام اثر کو عمرے کو جا رہا ہوں، جن کو ملنا ہو مل لو. اب مسجد میں شروع ہو جاتا ملے حاجی صاحب جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، رشتوں جا رہے ہیں، کئی جگہ ایسا دیکھا ہے. نیچے جو لوگ غلط سمجھ رہے ہیں اسے بڑوں کی وجہ سے اپنا نہیں رہے کہ ہمارے بڑے غلطی پر ہیں، اور لہٰذا ہم اگر ہم پر آ جائیں تو بڑے کو پوچھیں گے، ڈانٹیں گے. لہٰذا چاہتے ہیں کہ لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء من صحابہ الایمان. بعض مرتبہ بچے ٹھیک راستے پر آنا چاہتے، ماں باپ رکاوٹ بنتے. تو اگر ایسے کیا میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا. پرانے زمانے میں بھی تھا. حضرت مصعب بن عمیر کو کی والدہ بولی اچھا تو محمد کا دین قبول کر لیا کیا؟ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، ایک پیسہ نہیں دوں گی. بڑی مالدار اس کی والدہ، اور کہا تجھے کپڑے پہنا ہونا وہ بھی نکال لوں گی. کپڑے نکال کے ٹاٹ پہن کے مصعب بن عمیر
اللہ کے رسول کہتے تو ان کو رونا آ گیا، اتنا بڑا مالدار بیٹا آج اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہے۔ تو ماں باپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے باتوں میں ماں باپ کی فرما برداری، اگر غلط کہیں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ غلط کام کا ماں باپ حکم دیں، نہیں ان کی بات ماننا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایسے کہا گیا۔ تو لہٰذا بعض لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، نیکی کے کاموں میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہی فرمایا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، تمہارے جتنے بھی رشتے دار ہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لہٰذا حق قبول کرنے کے لیے نہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں نہ بھائی بندوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ حق کو دیکھتے ہیں، قرآن حدیث کو دیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ آگے دو سوال ہیں۔ گروپ میں عورتیں عمرہ جا رہی ہیں، گروپ چلتا ہے، عورتوں کے گروپ میں عورتیں عمرہ کو جا رہی ہیں بغیر محرم کے، 60 سال عمر کی عورتیں بیان ایسے جا سکتی ہیں، خواتین کا گروپ ہے اس میں بعض عورتیں بغیر محرم کے جا رہی ہیں۔ گروپ جتھا عمرے کو حج کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی کہ عورتوں کا گروپ مل کر حج کو عمرے کو جا سکتے۔ اب تو سعودی گورنمنٹ نے اجازت دے دی کہ صاحب کوئی عورت اگر 40 سال سے زیادہ کی ہے تو وہ عمرے کو آ سکتی ہے بغیر محرم کے، کسی کو بھی محرم بنا کے یا ایک سب عورتوں کے ساتھ۔ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ پہلے سے ہے، گروپ کی شکل میں عورتیں محرم کے بغیر بھی جا سکتی ہیں۔ جو عورت اکیلی رہتی ہے کسی کو بھی محرم بنا دیتی ہے، محرم بنا کے ہمارے چچا ہیں ماموں میں فارم میں لکھ دیتی کہ ہمارے چچا ہے ماموں ہیں، نہ چچا ہے نہ ماموں ہے، نہ نام معلوم ہے نہ خاندان معلوم ہے، ایسے لکھ دیتے۔ تو کسی کو کچھ محسوس جاتے کہ ہاں وہ جاتے رہتے ہیں جن کا نام لکھ وہ سب جائز نہیں۔ البتہ گروہ کی اجازت امام احمد بن حنبل نے دی، گروہ کی شکل میں عورتیں جا سکتی ہیں۔ آخری سوال ہے کہ خواتین سب کے بالوں کو جمع کرتے ہیں گھروں میں، اور جو برتنوں والا آ جاتا ہے ان بالوں کو جو ہے دیکھنے سے وہ برتن خریدتی ہے۔ برتن انسان کے جسم کا کوئی بھی چیز بیچنا حرام ہے، بال ہو، ناخن ہو، ہڈی ہو، گردہ ہو، دل ہو، دماغ ہو، آنکھ ہو، بیچنا حرام۔ البتہ ماں باپ ایسے ہیں، کوئی آدمی اپنا گردہ ماں کے لیے باپ کے لیے دینا چاہتا ہے، بیچتا نہیں، دینا چاہے ڈاکٹر کہتا ہے یہ گردے سے انسان زندہ رہتا ہے، یہ گردہ نکالے تو بھی کیا بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہارے گردے سے تمہاری ماں کی جان بچ سکتی ہے، اپنا گردہ دیتا وہ جائز ہے۔ بیچنا انسان کا کوئی بھی جائز نہیں۔ ہم مالک ہیں ہمارے بال کے، ہمارے ناخن کے، ہمارے بدن کا مالک اللہ، اللہ سے خریدنا، اللہ ان کا بال خریدنا چاہتا ہوں برتن کے وجہ سے اجازت دے گا، اللہ سے پوچھنا، نہیں بیچ سکتے کوئی چیز انسانی چیز ہے۔ اب اس کے بعد فوراً اذان ہوگی۔